السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج کا ویلاگ بھی بہت اہم ہے، عالمی خبروں کے حوالے سے بھی۔ تو آپ سے گزارش ہوگی کہ اس کو آپ آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو دنیا کی تمام صورتحال کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلے ہم تھوڑا سا پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستان میں پی ڈی ایم کا اجلاس، جب میں آپ سے اس وقت بات کر رہا ہوں تو وہ اس وقت جاری ہے۔ اس اجلاس میں نواز شریف صاحب جو ہیں ورچوئل شریک ہو رہے ہیں، اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اگر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے عمران خان کے خلاف تو کیا طریقہ کار مزید اس میں اختیار کیا جائے گا۔ ایک تو یہ چیز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے آج ملاقات کی ہے پہلے شہباز شریف صاحب سے، اور شہباز شریف کی دعوت پر ملاقات کی۔ اس کی وجوہات جو ہے کچھ تو تھا معاملہ پی ڈی ایم کے حوالے سے ہی کیونکہ وہ وہیں سے ورچوئل اجلاس میں، فضل الرحمان بھی ورچوئل اجلاس میں شہباز شریف کے گھر سے شریک ہو رہے ہیں، لیکن اصل میں بلایا اس لیے تھا کہ شہباز شریف کا مقدمہ جو ہے، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ بڑی تیزی سے جا رہا ہے اپنے انجام کی طرف۔ تو شہباز شریف کو یہ بھی خطرہ ہے کہ اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے کم از کم جو ہے مسلم لیگ تو شاید چلائے گی، ظاہر سی بات ہے، لیکن مسلم لیگ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور کہ پہلے بھی میں نے بات کہی تھی، لوگ نہیں مانتے، لیکن میں ابھی بھی اپنے صبر پہ قائم ہوں کہ مسلم لیگ نواز میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں تھوڑے سے اختلافات شہباز اور مریم کے حوالے سے موجود ہیں۔ گو کہ نواز شریف کوشش کرتے ہیں ساتھ، لیکن ان کی دونوں کی بہرحال جو ہے نا گروپنگ یا ان کا کلب کہیں نہ کہیں اس میں فرق ہے۔ اس پس منظر میں وہ چاہ رہے تھے کہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو شہباز شریف ان کے لیے، یا اگر شہباز شریف پکڑے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے ان کی رہائی کے لیے یا ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اقدامات کرے، اور اس چیز کو بھی نظر میں رکھیں۔ صرف یہی نہ ہو کہ عدم اعتماد کی بات ہو، لیکن شہباز شریف کو جو مشکلات ہونے جا رہی ہیں اس کا بھی وہ خیال رکھیں۔ اور یہاں میں ایک بات یہ بتا دوں کہ جو شہباز شریف نے جو کچھ منی لانڈرنگ وغیرہ کی ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے اس میں بات کرنا، لیکن جس دور میں نواز شریف کے دور کے اندر جب مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو بہت سارے اور بھی ڈیلنگ اور بہت سارے رقوم کے معاملات اور ترسیل کے حوالے سے بھی شہباز شریف جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ ایک دوسرے کا خوف اور ایک دوسرے کو سیو کرنے کے معاملات وہاں پر بات ہوئی۔ خیر، اچھا، اب یہ تو میں نے آپ کو یہ ملاقات کی بات بتائی، لیکن پی ڈی ایم کے اندر اب جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے عمران خان کو فوری طور پر ہٹا دیا جائے۔ جہانگیر ترین کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب بہت زیادہ اس وقت متحرک ہیں، لیکن جہانگیر ترین صاحب کی میں نے بتایا کہ ویسٹ میں بھی لابنگ ہے اور ویسٹ اس وقت ہٹانا چاہتا ہے عمران کو، لیکن جہانگیر ترین کو یہ پتا ہے کہ میری ویسٹ کے اندر لابنگ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنے کہ زرداری صاحب کی ہے۔ وہ بھی اس وقت زرداری کی ٹکر کے یا بین الاقوامی جس طرح ان کی لابنگ ہے نواز شریف کی اور زرداری صاحب کی، ترین صاحب کی بھی کوشش ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنے ہی پائے کا مطلب ایک لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں۔ پیسہ تو بہت ہے، بلا شبہ پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن جو انٹرنیشنل اپروچ ہے فورن پلیئرس کے ساتھ، ان کی سپورٹ ان کو ہے، لیکن اتنی بڑی اپروچ نہیں ہے۔ تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، کیونکہ ان کو بھی وہاں سے گو ہیڈ ملا ہوا ہے، لیکن ساتھ میں ان کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کا زیادہ تر گروپ، جو ترین گروپ کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں نے کوشش ان کو یہ کی گئی اور ان کے اندر یہ پیغام ان کو دیا گیا کہ اگر وہ بہتر ہے کہ اپوزیشن کو کاندھا دیں، بہتر ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہی معاملہ درست کر لیے جائیں۔ اور عمران خان کی طرف سے بھی کچھ رابطہ ہوا ہے جہانگیر ترین کا، ہم نے آپ کو اشارہ کل دیا تھا، اور ابھی تک یہ ہے کہ پس پردہ کچھ بات چیت چل رہی ہے، دو تین لوگ بات کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ جو ہے دوبارہ عمران خان کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ بنیادی طور پر، اچھا، اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نواز شریف نے تو یہ بات مطلب ایکسیپٹ کر لیا ہے، پہلے تھا مسئلہ کہ بھئی کون وزیر اعظم ہوگا، کون صدر ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این اس بات پہ راضی ہوگی کہ بھئی چلو فوری طور پر عمران کو ہٹا دیا جائے، اور اگر کوئی بھی عہدہ ملنا ہے، جو کچھ بھی لینا ہے، ڈزنٹ میٹر، مطلب انہوں نے زرداری صاحب کو کہہ دیا کہ بھئی آپ جانے، ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں۔
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زرداری صاحب اب یہ پریشان ہے کہ اگر زرداری صاحب خود وزیر اعظم بنتے ہیں یا بلاول کو بنتے ہیں تو کیا جو پاکستان کے اندر جو سارے دوسرے لوگ ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بات اس حوالے سے بتایا تھا کہ ایک تو یہ بڑا مسئلہ پڑے گا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا تو کون کون لوگ سامنے آئیں گے، اور کیونکہ ایک میں آپ کو یہ بھی خبر دے رہا ہوں کہ ایک طرف یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اس مرتبہ ایسا ہو کہ خفیہ رائے شماری کرا لی جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں ہو سکتا، یہ ایک بات چل رہی ہے کیونکہ ہاتھ اٹھا کے بتانا پڑے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر پہلے بھی ایسے ہوتا رہا ہے رائے شماری کے اندر، تو وہ لوگ جو بیچ کے ہیں وہ پریشان بھی ہیں کہ کیا ایسا نہ ہو کہ وہ عیاں ہو جائیں اور پھر ان کے لیے پرابلم ہو جائے، تو یہ سارے معاملات ہیں اور اس کی وجہ سے مطلب بڑا تذبذب کا ہے سارا معاملہ جو میں نے بتایا، تو وہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ معاملہ جو ہے ہوگا نہیں اس طرح جب تک کہ آپ کے طاقتور حلقے اپنا کوئی بڑا وزن نہ ڈالیں، اور طاقتور حلقے ابھی مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کا جو کریں گے کیونکہ بین الاقوامی حالات ایسے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگوں نے آج مجھ سے پوچھا تھا کہ کچھ 2-3 اینکر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ حامد میر صاحب نے خبر دے دی ہے کہ مجھ سے کئی لوگوں نے آج پوچھا ہے کہ حامد میر صاحب کو معافی مل گئی ہے اور مریم نواز کو معافی مل گئی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، مجھے نہیں پتا۔ میں نے بس اس میں حوالے سے اتنا کہتا ہوں کہ مریم نواز کو معافی نہیں ملی، مریم نواز کے حوالے سے پہلے ہی نرم گوشہ تھا، اور میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ مریم نواز ایک طرف آ کے، میری پرانی ویڈیوز آپ دیکھ لیں، مریم نواز ایک طرف آ کر سامنے باتیں کرتی ہیں لیکن پیچھے سے جا کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیر پکڑتی ہیں، اور ان کو انہوں نے کہا تھا کہ میری سیاست کے لیے جو کچھ میرے والد کے اوپر جو کچھ بھی معاملات ہیں اچھے ہیں برے ہیں ان کا یہ آپ جانتے ہیں، لیکن مجھے پولیٹکس میں رہنے کے لیے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت آپ کو کرٹیسزم کرنی پڑتی ہے، تو وہ کرٹیسائز کرتی تھی، اور ایک بحیثیت ایک عورت ہونے کی حیثیت، اور بلکہ یہ تک میں اب آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں، کہیں انہوں نے کسی، اب نہیں ہے وہ شخصیت، لیکن اس شخصیت کو یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں اگر میرے باپ نے اگر کی ہے اگر کوئی کرپشن تو اس کی سزا مجھے نہیں ملنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو بات کہیں کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، مریم نواز نے چھوٹا موٹا کوئی وہ کہتے ہیں نا فونٹ کا مسئلہ تھا اور کیا آگے پیچھے خط آگے پیچھے کر لیا، اور قطری مطلب بذات خود مریم نواز نے کوئی پاکستان کے ساتھ کوئی مطلب کوئی بڑا نقصان انہوں نے نہیں پہنچایا جیسا کہ ان کے والد صاحب نے پہنچایا ہے، تو یہی وجوہات تھی کہ راحیل شریف کے دور کے اندر وہ جو آپ کو پتا ہے ایک معاملہ ہوا تھا، تھوڑا سا جو اسکینڈل چلا تھا، میں اس کی تفصیل نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ایشو نہیں ہے، وہاں بھی پھر مریم نواز کو تھوڑا بہت ریلیف مل گیا تھا۔ اچھا، اب مریم نواز سے مسئلہ ہی ہوا کہ یہ سارے معاملات تھے، دوسری طرف ایک تو مریم نواز اپنے ایک خاتون ہونے کا اور اداروں کے ساتھ اپنا وہ فائدہ اٹھاتی رہی، دوسری جانب میں جیسے میں آپ سے کہا تھا کہ مسلم لیگ نواز کے جو زرداری کے لوگ جو اداروں کے اندر موجود ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اداروں میں بھی اسپلٹ ہے، اب دیکھ لینا، لاہور ہائی کورٹ کچھ کہتی ہے، سپریم کورٹ کچھ کہتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کچھ کہتی ہے، سپریم کورٹ کچھ کہتی ہے، ابھی آپ دیکھ لیں ایک سب سے بڑی کتنی فیور جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ان لوگوں کو دی گئی ہے۔ اسی طرح نیب کے اندر بھی اسپلٹ ہے، کچھ اداروں کے ساتھ کام کرتے ہیں، کچھ ان کی بات مانتے ہیں، تو سارے طور پہ بنیادی طور پر مسئلہ یہ تھا کہ جو ہم شروع سے کہتے ہیں کہ مقدمات جو ہے نا بنائے ان پہ غلط، مطلب ایک مقدمہ بنتا بڑا سالڈ بنتا، اتنے سارے مقدمے کھول دیے، جان بوجھ کے کھولے گئے، یہ نیب کے اندر جو کھولے گئے نا سارے، میں پہلے شروع سے کہتا رہا ہوں، اس سارے کے سارے اس طرح کھولے کہ وہ ایک ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ پورا ایک دم جو ہے نا بالٹی، آپ کہتے ہیں تھوڑا سا اگر پانی ہوگا نا تو ایک مٹھی اگر گرے گا یا گلاس گرتا ہے تو آپ ہاتھ سے روک لیتے ہیں، لیکن جب پوری بالٹی پھیلا دی جاتی ہے نا تو آپ ہاتھ سے روک نہیں سکتے، وہ پھیل جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی کچھ انہوں نے نیب کے اندر کیا، اتنے سارے ایشو انہوں نے پھیلا دیے، ثبوت کسی کا نہیں دیا، اتنی بڑی منی لانڈرنگ ایک کاغذ، اتنی بڑی منی لانڈرنگ آدھا کاغذ، اتنا بڑا بینک ٹرانزیکشن آدھی اس کی انفارمیشن، یہ جان بوجھ کے اس طرح دی گئی تھی تاکہ الجھایا جائے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اس کا پھر فائدہ جو ہے مریم نواز کو الٹرنیٹ مل رہا ہے، تو یہ آپ نہ کہیں، لوگ بہت غلط کہتے ہیں کچھ اینکر کے بھائی وہ ان کو معافی مل رہی ہے، کوئی معافی تلافی کا کوئی چکر نہیں ہے، وہ صرف بیسکلی بنیادی طور پر بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا اینکرز کو کہ ظاہری طور پر تو وہ آرمی کے ساتھ ہوتے ہیں، بڑی تعریفیں کرتے ہیں فوج کی اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن پس پردہ جو ہے پھر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں جنہوں نے مجھے کہا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے ان کو معافی دی تھی، فوج کسی کو معافی نہیں دی، فوج تو اس وقت خود پھنسی ہوئی ہے، عالمی حالات کے اندر پھنسی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ فوج کہاں جائے، فوج کی یا اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں 4 کھوٹے سکے ہیں، وہی جیب میں رکھے ہیں، نکالتے ہیں پھر کسی کو جو دیکھتے ہیں تھوڑا مجبوراً استعمال کرنا پڑتا ہے، صاف کرتے ہیں، زمین پہ رگڑتے ہیں، جو تھوڑا سا صاف ہوتا ہے پھر اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ بھائی کوئی نئی لیڈرشپ آئے، کوئی نئے سکے ان کی جیب میں آئے تو پھر کرے نا۔ اب عمران خان کو لیا تھا، وہ بھی آپ کے سامنے کس طرح عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی، خیر بہرحال لمبی علیحدہ کہانی ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں، نرمی جو جا رہی ہے، مقدمات کمزور تھے اور یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور میں دونوں طرف میں نے آپ سے کہا تھا کہ ادارے اس وقت تقسیم ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں گے، آج لاہور ہائی کورٹ نے کیا ایک فیصلہ دیا ہے، آپ کو شاید پتا ہوگا، شاید ابھی تک میں نے ٹی وی پہ کہیں کسی نے نہیں، آپ کسی نے بتائی خبر، انہوں نے کہہ دیا کہ جو لوگوں پر مقدمات چل رہے ہیں ڈیورنگ دی مطلب ٹرائل،
وہ آرام سے ملک چھوڑ کے جا سکتے ہیں. یار کو عجیب ہی کمال ہے اس قسم کے فیصلے جو ہیں لاہور ہائی کورٹ دے رہی ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کدھر کھڑے ہیں سارے معاملات. اسی طرح جو ہے ہمارے دوست ممالک بھی کہیں نہ کہیں انہی کا دم بھر رہے ہیں. دیکھیے نواز شریف اور زرداری نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا. انہوں نے جو کچھ کیا ہے نا انہوں نے اپنے لیے کیا, اور جو پاکستان کے چند دوست ممالک تھے نا, دوست نام نہیں لوں گا, ان کے مفادات کے لیے پاکستان کو استعمال کیا, ان کے مفادات کے لیے پاکستان کو استعمال کیا. اسی لیے وہ دوست ممالک بھی زیادہ تر زرداری اور نواز شریف کا دم بھر رہے ہیں. ایف اے ٹی ایف کے اندر معاملے میں, ایف اے ٹی ایف کے اندر یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ایف اے ٹی ایف کے اندر بھی کئی پاکستان کے دوست ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت ناکام ہو جائے, اور وہی انہی کے دوست جنہوں نے پاکستان میں ان کے مفادات کی یا خطے میں ان کے مفادات کی نگرانی کی, وہ دوبارہ آ جائیں کہاں پر, حکومت کے اندر. تو یہ سارے معاملہ ہے. بہرحال دیکھیے جو کچھ چل رہا ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ بھی 2-4 دن میں پتہ لگ جائے گا, لیکن جیسے میں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد میں ان کو اتنی جلدی کامیابی نہیں ملے گی. اچھا ایک دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل سینیریو بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, آج جب میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو بڑی صورت ٹینس ہے اس وقت, اور جو ہمیں بھی پتہ لگی ہے, میں اس وقت خاص طور پہ رابطے میں ہوں بہت سارے. اب میرے پاس جو ہمارے جو سلسلے ہیں روابط کی, ہمیں بتا رہے ہیں کہ حالات جو ہے بہت زیادہ ٹینس ہے, کیونکہ بائیڈن نے آج کہا ہے کہ جناب حالات جو ہیں اگر رشیا نہ مانا تو یہ جو ہے معاملہ جو ہے ہم تھرڈ ورلڈ کی طرف جا سکتے ہیں. باقاعدہ آفیشیلی انہوں نے کہا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے جو میرے اپنے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جنگ ہو جائے. وہ کون لوگ ہیں؟ جو اسلحے کے بڑے بڑے سوداگر ہیں اور جن کی بڑی بڑی اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں. اب ان کا بھی تعلق آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل سے اور دوسرے ادارے جو بڑے ہیں, جو لوگ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں, بڑی بڑی انڈسٹریز چلا رہے ہیں ہیوی ویپنس کی, وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. تو ان کی یہ خواہش ہے کہ ایک جنگ ہو جائے. لیکن اگر وہ جنگ کیا واقعی چھوٹی جنگ ہوگی جو پیوٹن کا حساب نظر آ رہا ہے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ جنگ یہ بڑھ سکتی ہے. کیونکہ جب آج رات کے جو ہے یوکرین کے اندر جو ہے بورسل ایئرپورٹ جو ہے کیف کا میں, اور اس میں جو ہے امریکہ نے میری اطلاعات کے مطابق کوئی تقریباً 90 یا 100 ٹن سے زیادہ بارود جو ہے نا انہوں نے وہاں پہنچا دیا ہے. اور ساتھ میں امریکہ شور بھی کر رہا ہے, بار بار شور کر رہا ہے کہ رشیا حملہ کر دے گا, رشیا حملہ کر دے گا, یوکرین پہ حملہ کر دے گا. مجھے لگتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ وہ تھا نا کہ چور مچائے شور, یعنی چور جو ہے چوری بھی کرتا ہے اور خود شور مچاتا ہے. تو مجھے یہاں پہ اس وقت امریکہ کا کردار بالکل وہی نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ساری دنیا سے ایک باور کرانا چاہ رہا ہے کہ رشیا حملہ کرے گا, رشیا حملہ کرے گا. لیکن یہ کارروائی جو ہے کوئی فالس فلیگ اٹیک کی شکل میں ہوگی, جیسے میں شروع سے کہتا رہا ہوں, اور یہ معاملہ امریکہ کی طرف سے ہی جائے گا, کیونکہ جو امریکہ کی تیاری نظر آ رہی ہے. اچھا دوسری ایک بات یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کو پتہ ہے کل ہم نے کہا تھا وہ جو میٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ برلن کے اندر, اس برلن کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر ایک منسک فارمولہ تھا. اب اس کی میں تفصیل بعد میں دوں گا کیونکہ ویڈیو پر لمبی ہو جاتی. اس فارمولے کے تحت کوشش کی جا رہی تھی, اس کے اندر غالباً جرمن تھے, روس تھے اور فرانس اور یوکرائن, لیکن وہاں بھی وہ معاملہ طے نہیں ہو پایا. تقریباً 8 یا 9 گھنٹے ہمیں پتہ لگا, بلکہ سوری 8 گھنٹے, 8 گھنٹے مطلب پیور ٹاکس چلی ہیں, لیکن اس مسئلے پہ کوئی بات نہیں ہو پائی. لہٰذا اسی کی ناکامی کے بعد جو ہے پھر بائیڈن کا بیان آیا اور انہوں نے کہا کہ جناب فوری طور پر لوگ وہاں سے مطلب یوکرین سے نکل جائیں کیونکہ یہ معاملہ جو ہے بڑھ سکتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے خرابی کی طرف جا رہا ہے. دوسرا امریکن وزیر خارجہ جو ہیں بلنکن صاحب, وہ وہاں پہنچے آسٹریلیا. میں نے آپ بتایا تھا وہاں کوارڈ کی میٹنگ ہو رہی تھی. اچھا کوارڈ کی میٹنگ میں ایک تماشا یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو نیٹو کو تیار کرا, اب یہاں سمجھنے والی بات ہے, مختصراً میں اشارہ دے کے جاؤں گا. ایک طرف تو نیٹو جو ہے کو تیار کیا جا رہا ہے روس کے خلاف, ٹھیک ہے جی, اب آپ یہ بات میری ذہن میں رکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور دوسری طرف کوارڈ کو تیار کیا جا رہا ہے چین کے لیے, یعنی چین کے خلاف کوارڈ کو تیار کیا جائے. وہاں باتیں تو آپ سن رہے ہوں گے, ٹریڈ کے اندر بڑے لوگ بتا رہے ہیں آپ کو, جو تبصرے چل رہے ہیں وہ ٹریڈ ویڈ علیحدہ ہے, لیکن بیسکلی بنیادی طور پر ان کو چین کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے. لیکن اسی میٹنگ کے دوران, یعنی کوارڈ کی میٹنگ کے دوران, بلنکن نے یہ کہا کہ جو ہمارے کوارڈ کے اتحادی ہیں جو چین کے اس علاقے کے اندر ہمارے مطلب مفادات کا دفاع کریں گے, ان کو یوکرائن کے حوالے سے بھی ہماری حمایت کرنی چاہیے. اس کے اوپر جو ہے انڈیا سلپ ہو گیا, کیونکہ انڈیا کی صرف خواہش یہ ہے, انڈیا کوارڈ میں اس لیے گیا تھا کہ اس سے چین کے خلاف امریکہ کی مدد ملے. اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کوارڈ کے اندر روس کے خلاف اسے بھارت کی مدد ملے. اس پہ جو ہے بھارت سپلٹ کرے گا, کیونکہ بھارت ایسا تو نہیں کر سکتا کہ چین سے بھی مخالفت لے لے اور روس سے بھی مخالفت لے لے. تو وہاں ہمیں یہ پتہ لگا, بلکہ بھی کنفرم ہو گیا, ابھی 2-3 جو خبریں آئی ہیں کہ اس میں بھارت نے سپلٹ کر دیا اور بھارت نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کوارڈ میں آپ کے ساتھ ہیں, اگر خطے کے اندر امریکہ کو چین کے ساتھ اور دوسرے معاملات جو یہاں ساؤتھ چائنا سی کے اندر یا دوسرے تیسرے معاملات ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ جائیں گے ہمارے یوکرین کے حوالے سے تو ہم اس کے اندر بالکل آپ کے ساتھ
مطلب غیر جانبدار رہیں گے. تو یہ ایک بڑی سلپ جو ہے اس کے اندر آئی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال دوسرا جو روم کے جو ہیں سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹڈیز، ان سے کچھ میری بات ہوئی تھی. تو حوثی باغیوں کے حوالے سے جو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو ہوتا ہے کہ حوثیز جو ہیں مسلسل حملہ کر رہے ہیں اور دوبارہ ادھر کیا کہتے ہیں انہوں نے UAE کے اندر حملے کیے ہیں. تو جو میری اپنی معلومات ہیں، جو میری اسٹڈیز تو یہ کہتی ہیں کہ حوثیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے. اور آج جو ہم جس کی میں بات کر رہا ہوں، روم سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹڈیز نے میں نے اس پہ کے اوپر کچھ لکھا بھی تھا، کچھ بات بھی کی تھی. آج وہ انہوں نے اس سے اتفاق کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حوثیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ضرور ہے جو ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور وہاں سے ان کو اسلحہ مل رہا ہے تاکہ وہ مشرق وسطیٰ کے اندر اٹیک کریں، اور مشرق وسطیٰ کے ڈیفنس کے بہانے، یعنی مشرق وسطیٰ کا دفاع کرنے کے بہانے امریکہ اور اسرائیل کو ایکسس دیا جائے. اب آپ سمجھ لیں یہ کیا ہے. یعنی اب وہاں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایران ہے. اب اگر ایران ہے تو پھر ایران کو سوچنا چاہیے کہ کیا ایران ایک طرف تو کہہ رہا ہے ایران کہ بھائی ہمارے میزائل جو ماریں گے ادھر اسرائیل تک، ہم اسرائیل ہمارے نشانے پہ ہے، لیکن دوسری جانب ایران جو ہے ادھر حوثی باغیوں کی مدد کر کے امریکہ کو اور اسرائیل کو ایکسس دے رہا ہے کہ وہ یہ بہانہ بنائے ان ممالک کی سیکیورٹی کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں یا ایک میں ذرا کھل کر بات کرنے لگا ہوں کہ ایران کو اپنی پالیسیز پر اب تھوڑی سی نظر ثانی کرنی چاہیے. اشارہ دوں گا کہ سعودی عرب کی ایک خصوصی آپ کو پتہ ہے فقہی سیاست سعودی عرب کرتا تھا، لیکن اب اس نے اس پہ جو وہابی ازم تھے اس سے وہ وائنڈ اپ کر گیا بنیادی طور پر. تو میرے خیال سے اب ایران کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی سیاست کو خالص ڈیموکریٹک وے میں لے گیا ہے اور اس کو مذہب کے حوالے سے ختم کرے. ایران جو ایک ان کا پلان ہے کہ بیروت اور شام اور ایران اور اس کے ساتھ پاکستان لمبی بیلٹ بنتی چلی جائے گی، اس چیز کو اب نہ کریں. وہ ایک ون روڈ ون بیلٹ جو بن رہی، میں سمجھتا ہوں وہی بہت کافی. اور پھر ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج ایک خبر ابھی میں نے سنی تھی لیکن میں نے اس پہ بات نہیں کی ہے. پتہ یہ لگا کہ ایران کا بھی کوئی گروپ پکڑا گیا ہے، ترکی نے پکڑا ہے، جو کہ کچھ لوگوں کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، کچھ اسرائیلی تھے اور اس میں ترکی نژاد بھی لوگ تھے. تو یہ جو ہے نا ایران کی جو نا کچھ دوہری پالیسیاں جو ہے نا، یہ ایران کو اپنی پالیسی میں نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت دنیا جتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اگر اس قسم کی اگر ہوتی نہیں تو اس کا تمام پھر زیادہ تر نقصان مسلمان ممالک کو ہی ہوگا. دیکھتے ہیں. بس آج کے لیے اتنا ہی. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں بہت خاص کہ RSS کی جانب سے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ RSS کی جانب سے مسکان خان کی جان کو خطرہ ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.